آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ أَيَوَدُّ کیا پسند کرتا ہے، أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی، أَن تَكُونَ یہ کہ ہو، لَهُ اس کا، جَنَّةٌ ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وأعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، وأصابہ اور آ پہنچا ہو اسے، الکبر بڑھاپا، والہ اور اس کے واسطے، ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء بہت کمزور، فأصابہا پھر ناگہاں آ پڑے اس باغ پر، اعصار ایک ایسا بگولا، فیہ اس میں، نار آگ ہو، فاحترقت تو جل جائے وہ باغ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ اس ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے سامنے نہریں بہتی ہوں؟ یہ مثال اس شخص کی ہے جو صدقہ وغیرہ نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے وہ نیکی تباہ ہو جائے۔ اس کی مثال ایک باغ کے مالک کی سی ہے جس کے باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، ان میں سے کھجور، انگور کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے کیونکہ یہ دوسروں سے افضل ہے اور ان کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ ان کا استعمال خوراک کے طور پر بھی ہوتا ہے اور میوہ کے طور پر بھی لطف اندوزی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس باغ میں نہریں بھی چل رہی ہیں جن کی وجہ سے آب پاشی میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، لہو فیہا من کل الثمرات وأصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ پہنچے، اس کے کمزور بچے ہوں۔ عربی میں ثمرات کا لفظ صرف میوہ جات کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ غلہ جات بھی اس میں شامل ہیں، یعنی یہ باغ فرحت انگیز، دل کشا بھی ہو، نافع اور عمدہ بھی ہو، آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو جو انسان کی حاجت کے وقت کا ہوتا ہے، اور آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا اور اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ اعصار اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو گول گھومتی ہے اور اوپر کو بلند ہوتی ہے۔ اس بگولے میں آگ تھی جس سے باغ جل گیا۔ اس حادثے سے جو رنج و غم حاصل ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔
اگر غم سے مرا جا سکتا تو یہ آدمی ضرور مر جاتا، یعنی اس کا ایک ہی ذریعہ معاش تھا، یہ باغ ہی اس کی کل پونجی تھی جس پر اس کا اور اس کی اولاد کا انحصار تھا۔ جب یہ ہی جل کر خاکستر ہو گیا تو وہ کس طرح ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ فرمایا احسان جتلانے والے، ایذا پہنچانے والے یا ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والے کی حالت بھی قیامت کے دن ایسی ہی ہوگی۔ جس طرح وہ باغ اپنے مالک کا کبرسنی کا سہارا تھا، اسی طرح یہ شخص اپنے خرچ کردہ مال کے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا شخص اسی طرح ثواب سے محروم ہو جائے گا جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس کے ثمرات سے محروم ہو گیا۔ قیامت کے دن ایسا شخص ایک محتاج اور بالکل قلاش کے طور پر پریشان پھرے گا، مگر اس کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہوگی۔ صحیح بخاری میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی ایک دوسری تفسیر آئی ہے جس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مثال اس شخص کی سی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی ہے، کردار بدل جاتا ہے، نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگتا ہے، اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی، اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو آخری وقت کے اعمال پر ہے۔ انسان کی عبادت اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں، اگر نیت میں کھوٹ ہے یا ریاکاری یا نام نمود مقصود ہے تو ایسے اعمال بجائے قبولیت کے انسان کے لیے موجب وبال بنیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی گئی تو عمل قبول نہیں ہوگا، اور ریاکاری ایسا مذموم وصف ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان کا بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ کے ہاں رئی کے دانے کی حیثیت نہیں رکھتا، اور ریاکاری کے بغیر کیا ہوا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں پہاڑ کے برابر حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام یا نشانیاں تمہارے پاس کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، اچھی اور بری چیز میں امتیاز کر سکو، لہذا آج صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ تاکہ کل قیامت کو پریشانی سے بچ جاؤ۔ اب اس پورے رکوع کی تمام آیات پر دوبارہ نظر ڈالیے تو ان سے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوں گی۔ اول اس مال کا حلال ہونا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، دوسرے طریقے سنت کے مطابق خرچ کرنا، تیسرے صحیح مصرف میں خرچ کرنا، چوتھے خیرات دے کر احسان نہ جتلانا، پانچویں ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے، چھٹے جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام نمود کے لیے نہ ہو، دوسری شرط یعنی طریقے سنت کے مطابق خرچ کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی اقدار کی ایک تلفی نہ ہو، اپنے عیال کے ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے کم کر کے صدقہ خیرات کرنا کوئی امر ثواب نہیں، حاجت مند وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ خیرات یا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ طریق سنت یہ ہے کہ مصرف کی اہمیت ضرورت کی شدت کا لحاظ کر کے مصرف کا انتخاب کیا جائے، عام طور پر خرچ کرنے والے اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تیسری شرط کا اصل یہ ہے کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک
نیک سمجھ کر نیک نیتی سے اس میں صرف کر دے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مصرف شریعت کی روح سے جائز مستحسن بھی ہو۔ کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہی حال تمام ان کاموں کا ہے جو شریعت کی روح سے مستحسن نہیں ہے۔ اسلام میں صدقہ خیرات، نیکی کے کاموں میں اخلاص صرف اللہ کی رضا شرط قبولیت ہے کہ جب کوئی شخص نمود و نمائش، شہرت یا لوگوں سے تعریف سننے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اسے ریاکاری، دکھاوا کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کے دینی دنیوی نقصانات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، دینی اخری نقصانات، نیکی کا ضائع ہونا۔ ریاکاری سے کیے گئے صدقہ خیرات اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتا، اس کا تمام اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ثواب سے محرومی، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، صرف لوگوں کی تعریف ہی اس کا حاصل ہوگی۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک، ریاکاری کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شرک خفی، چھپا ہوا شرک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی نیت میں شریک کر لیا جاتا ہے۔ اعمال کی بربادی، ریاکار کے نیک اعمال، صدقہ وغیرہ بجائے ثواب کے اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، اسے جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ احسان جتانا اور تکلیف دینا، ریاکار اکثر دکھاوے کے بعد احسان جتلاتا ہے، حاجت مند کو تکلیف دیتا ہے، جس سے نیکی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جہنم کی وادی، ایک حدیث کے مطابق دکھاوے کے لیے نیکی کرنے والوں کے لیے جہنم میں الحزن، غم کی وادی نام کی جگہ ہے۔ نمبر 2، دنیوی نقصانات، تعریف کی طلب میں ناکامی۔ ریاکار کا اصل مقصد لوگوں سے شہرت، تعریف پانا ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ اس کی حقیقت جان لیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی عزت کی بجائے ذلت پاتا ہے۔ مال کا ضیاع، چونکہ دکھاوے کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اسی وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تھا دنیاوی اخری لحاظ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون نہ ملنا، سچی نہ کسی دلی سکون ملتا ہے، جبکہ ریاکاری سے انسان ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا محتاج رہتا ہے، جس سے ذہنی تناؤ، پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ شرک میں مبتلا ہونا، ریاکار اپنے عمل سے غیر اللہ، لوگوں کو خدا بنا لیتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا سمجھتا ہے، جو ایک دنیوی گمراہی ہے۔ خلاصہ، ریاکاری ایک مہلک بیماری ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ سچا صدقہ وہی ہے جو چھپا کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے پہلا شخص ایسا ہوگا جو کہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دی جانے والی نعمتیں گنوائے گا، شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان سب نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ رب فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر شہید کہیں، تو شہید کہلا چکا، فرشتوں لے جاؤ اس کو اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک دوسرا شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو عالم و قاری ہوگا۔ رب تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں دی گئی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو نے علم سیکھا اور سکھایا کہ عالم کہلایا جائے، قرآن پاک اس لیے پڑھایا کہ قاری کہلایا جائے، تو دنیا میں تو کہلایا جا چکا۔ فرشتوں لے جاؤ اس کو اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتوں اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر آخر میں ایک سخی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں دی جانے والی نعمتیں یاد دلوائے گا، وہ نعمتوں کے اقرار کرے گا، پھر رب فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے اپنی ساری دولت تیری مخلوق پر لٹا دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں سخی کہلا چکا۔ فرشتوں لے جاؤ اس سخی کو اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔
याद रखिए शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो पहले तो किसी को भी कोई नेक अमाल करने नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर कोई नेक अमाल करता है तो शैतान उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमले करता है। किसी की नीयत में गुरूर, तकब्बुर, किसी की नीयत में रियाकारी और दिखावा शामिल कर देता है और उनकी नेकियां ज़ाय करवा देता है। इसलिए बरोज़ क़यामत नेकियों की गिनती की बजाय उनका मीज़ान पर वज़न किया जाएगा ताकि इखलास का पता चल सके। अल्लाह की रज़ा के लिए 1 रुपया देने वाले का वज़न पहाड़ से ज़्यादा हो जाएगा और पहाड़ जितने वज़न के माल और दौलत का वज़न रियाकारी की वजह से 1 रुपये से भी घट जाएगा। रब ताला हर मुसलमान को रब की रज़ा के लिए नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। और रियाकारी जो कि आज एक मुआशरती बुराई बन गई है, इससे मुआशरे को पाक फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इखलास के साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। काश कि हम समझ जाएं और अपने तमाम अमाल, नमाज, ज़िक्र, दुरूद, तिलावत, हज, उम्रा, ज़कात, सदक़ात वगैरह को रियाकारी की तबाहकारियों से बचाएं लें और अपने अमाल का मुहासबा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला में कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारने और उसकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।